بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ عزیز سامعین، انسان میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی جان بھی دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ دو چیزیں آ جائیں تو پھر کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کٹنے پہ تیار ہے اب پھر کون اس کے مقابلے میں آئے گا؟ اور وہ دو چیزیں ہیں، عقیدہ اور غیرت۔ عقیدہ اور غیرت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ عرب کے بدو وہی تھے جن پہ کہیں کسریٰ کا زور چلتا تھا، وہ ان کو اپنا غلام خیال کرتے تھے، کہیں کیسر کا رعب ان پہ طاری تھا، ایمان آیا، غیرت آئی، وہی جو عرب کے بدو تھے اللہ نے دنیا کے مالک بنا دیے۔ حضرات، یہ عقیدہ اور غیرت تھی تو 313 بدر میں آئے تھے۔ عقیدہ اور غیرت تھی تو خندق میں مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، اور مقابلے میں اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینے کی عورتیں اور بچوں بوڑھوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو تعداد میں برابر نہیں بنتے تھے۔ حضرات، یہ عقیدہ اور غیرت تھی تو طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو جلا دیا تھا، ہم عزتوں کے رکھوالے ہیں، یا جام شہادت نوش کریں گے یا فتح یاب ہوں گے، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور غیرت تھی۔ وہ ابن قاسم بھی آیا تھا، ایک مسلمان عورت کی پکار پہ عزت کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ عقیدہ تھا، غیرت تھی، اللہ نے فتح عطا کر دی تھی۔ حضرات، جب تک عقیدہ اور غیرت ہو پھر کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیز سامعین، اسی لیے دشمنان اسلام نے سب سے زیادہ زور اسی بات پہ لگایا کہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا جائے اور ان کی غیرت کا خاتمہ کیا جائے۔ عقیدے کو خراب کرنے کے لیے میں قریب ترین بات کروں تو یہاں کہیں قادیانی مرزا قذاب جیسے لوگ وہ ہم میں داخل کیے گئے، اور کہیں پرویزی جیسے اپنے ایجنٹ انہوں نے پیدا کیے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے فحاشی اور یعنی کو رواج دیا گیا۔ حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہر طرف ایک چیز جو آج آپ کو جس ریٹ پہ ملتی ہے کل اس ریٹ پہ نہیں ملے گی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہاں جو فحاشی اور یعنی کے آلات ہیں وہ آپ کو اتنے ہی سستے ملیں گے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ عزیز سامعین، یہ ہماری غیرت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی شرم و حیا کو مٹانے کے لیے یہ سازش کی گئی، اور
جب شرم و حیا نہیں رہتی تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ فرمایا حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں اکٹھے ہیں۔ ایسا شخص کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جس کی نظروں میں حیا نہیں ہے، وہ کہے میرے دل میں ایمان ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فرمایا حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک جائے گا تو دوسرا نہیں رہے گا۔ اگر حیا نہیں رہے گی، حیا نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا۔ حضرات حیا کیا ہے؟ مجھے جو اشارہ دیا گیا کہ وقت کم ہے تو میں بھی چاہوں گا جلدی جلدی چلتا جاؤں۔ حیا کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں حیا اور حیات، زندگی، دونوں لفظ ایک ہے۔ یعنی جس میں حیا ہے اسلام کے مطابق وہ زندہ ہے، جس میں حیا نہیں وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ وہ امام وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا کیا ہے؟ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، میں اپنے رب کی وہ نعمتیں ان سے فائدہ اٹھا کے پھر بھی اس رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اس سے شرم کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، اس کا نام حیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ انسانی ضمیر میں وہ مادہ جو انسان کو گناہ سے روک دے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا یہ ہے انسان گناہ کو دیکھے تو اس کا دل تنگ پڑ جائے، دل میں گھٹن تنگی محسوس ہو، ناگواری ہو، پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، اس کا نام حیا ہے۔ حضرات اب حیا اس کا فائدہ کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ یہ حیا تو ایسا وصف ہے جو رب العالمین کا وصف ہے۔ فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب حیا کرتا ہے، اللہ حیا کرتے ہیں۔ جب اس کے سامنے کوئی بندہ جھولی پھیلا دے، وہ اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اور حیا کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، حیا کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء، اللہ حیا کو پسند کرتے ہیں، خود بھی حیا کرنے والے ہیں، حیا کو پسند کرتے ہیں۔ حیا کیا ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وصف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاضراء فی خدرها، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کنواری لڑکی جو شرم و حیا کی وجہ سے پردے میں چھپی ہوتی ہے، پیغمبر اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حیا کیا ہے؟ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگ اکٹھے ہو کے میدان حشر میں جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے انت آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آج یہ کفیت ہے، اللہ سے سفارش کر دیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جناب آدم کہیں گے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، وہ ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، وہ دانا کھا بیٹھا تھا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اب اس اللہ سے سفارش کروں۔ انبیاء کا وصف ہے وہ حیادار ہوتے ہیں، حیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات حیا کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأس مکارم الاخلاق الحیا، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اچھا اخلاق کس کا ہے؟ ذرا میٹھے انداز سے بولتا ہے۔ صرف یہ اخلاق نہیں، یہ ایک پہلو ہے، ایک نقطہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأس مکارم الاخلاق الحیا،
اخلاق کی بلندی پہ کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھو، اگر اس میں حیا موجود ہے، اخلاق والا ہے، اگر حیا نہیں ہے تو اس کا اخلاق نہیں ہے۔ حضرات، حیا کیا ہے اور حیا کس سے کرنا ہے؟ وہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، وہ فضیل جو کبھی ڈاکو ہوا کرتے تھے، قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک گھر میں وہ سیڑھی لگائی، دیوار کراس کی، گھر میں پہنچے اور گھر والا بھی اللہ والا تھا۔ یہ چوری کے ارادے سے پہنچے، وہ مصلی پہ کھڑا ہے، رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور زبان پہ الفاظ ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کے ڈر سے وہ نرم پڑ جائیں، اللہ کا خوف ان میں آ جائے۔ ایک آیت سنی، جو ڈاکو تھا اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ وہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے بدبخت ہونے کی 5 علامتیں۔ لو دیکھنا ہے نا، اگر میں خوش بخت ہوں یا بدبخت ہوں، سعادت مند ہوں یا بدبخت ہوں، تو 5 نشانیاں ہیں۔ فرمایا انسان کے بدبخت ہونے کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے القسوۃ فی القلب، بدبخت بندہ سخت دل ہوتا ہے، دل اس کا سخت ہوتا ہے، دل میں نرمی نہیں، محبت نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے دیکھا آقا اپنے نواسوں کو حضرت حسن و حسین کے چہرے پہ بوسے دے رہے ہیں۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا۔ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو چھین لیا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہونا انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری بات فرمایا جمود العین، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کبھی آنسو نہیں آئے، یہ انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ کبھی وہ اللہ کی آیات کو، قرآن کی آیات کو سنتا ہے، دل نہیں ڈرتا، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ اور تیسری بات فرمایا طول العمل، انسان کے بدبخت ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے لمبی لمبی امیدیں، اس کی پلاننگ وہ 20-50 سال تک ہے، میں نے فلاں 10 سال بعد یہ کرنا ہے، 30 سال بعد یہ کرنا ہے، اور اس ساری پلاننگ میں کہیں آخرت کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی فکر نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ چوتھی بات فرمایا رغبت فی الدنیا، انسان کے بدبخت ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے جسے ہمیشہ دنیا کی فکر رہتی ہے، کبھی اللہ کی فکر، میدان حشر میں کھڑے ہونے کی فکر، وہ جنت اور دوزخ کی فکر کبھی اس کو لاحق نہیں ہوئی، یہ نشانی ہے، یہ بدبخت بندہ ہے۔ اور 5ویں بات کی فرمایا قلت الحیا، انسان کے بدبخت ہونے کی 5ویں نشانی یہ ہے اس میں حیا اور شرم نہیں ہوتی۔ جس میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، وہ بدبخت بندہ ہے، وہ کبھی سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ حضرات، حیا کس سے کرنی ہے؟ ہم نے اس کے مفہوم کو بھی بڑا تنگ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے حیا یہ ہے الحیاء من اللہ، اللہ سے حیا کرنا، اللہ سے حیا، کہ انسان یہ شرم کرے میں ہمیشہ اس رب کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ وہ اللہ نے کہا نا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان کے کتنے انعامات ہیں۔ آپ نے ایک جسم کو دیکھ لینا، اس جسم میں اللہ کے کتنے انعامات ہیں۔ کبھی ایک پرزہ جسم کا خراب ہو جائے نا، ایک پرزہ، جی دل، اس کے وال تبدیل کرنا پڑے، 5 لاکھ روپیہ خرچ آیا، پھر بھی ساری زندگی
فلاں احتیاط کرنی ہے، فلاں کچھ کرنا ہے، وہ ایک چیز اگر خراب ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی قدر کیا ہے۔ وہ ایک بابا ہسپتال میں پہنچا نا، 90 سالہ بابا تھا، دل کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے 5 لاکھ اس کو فیس بتا دی۔ بابے نے فیس دیکھی تو رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا بابا جی پریشان کیوں ہوتے، روتے کیوں ہیں؟ اگر آپ فیس نہیں دے سکتے میں کم کر دیتا ہوں۔ کہا رو اس بات پہ نہیں رہا، اس سے ڈبل فیس بھی دے سکتا ہوں، رو تو اس بات پہ رہا ہوں تم نے چند گھنٹے میرے دل کی حفاظت کی ہے، یہ 5 لاکھ کا بل بنا دیا ہے، وہ جس نے 90 سال سے دیا تھا میں نے اسے کیا دیا ہے، میں نے اسے کیا قیمت دی، کیا فیس دی میں نے اس کی۔ الحیاء من اللہ، وہ حضرت بشر ابن حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو تفکر الناس فی عظمت اللہ لما عصوہ، اگر لوگ اللہ کی عظمت پہ غور و فکر کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ سے حیا کیا ہے؟ ایک بڑی سادہ سی مثال سمجھتے ہیں، موٹر وے پہ سفر کرنے کا اتفاق تو ہوتا ہوگا، جہاں لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں کیا کرتے ہیں؟ محتاط ہو جاتے ہیں، سپیڈ کنٹرول کر لیتے ہیں، جرمانہ پڑ جائے گا۔ وہ جتنی فکر تجھے اس کیمرے کی ہے وہ جرمانہ نہ پڑ جائے، اتنی فکر اس اللہ کی آ جائے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ بن جائے، یہ اللہ سے حیا ہے۔ الحیاء من اللہ، اللہ سے حیا، اللہ سے شرم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، لوگو اللہ سے ویسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا جی انا نستحیی من اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا ولکن لیس ذلک، میرے صحابہ یہ مراد نہیں ہے، اللہ سے حقیقی حیا کیا ہے؟ فرمایا ولکن من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے وہ 4 کام کرتا ہے، 4 باتیں اس میں ہوں تو یہ ہے جو اللہ سے حیا کرنے والا ہے، ورنہ میں دعویٰ کروں جھوٹ ہوگا۔ پہلی بات فرمایا ولکن من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، پہلی بات یہ ہے وہ اپنے سر اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے اس میں جو آنکھیں لگائی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، یہ حرام نہیں دیکھیں گی، یہ جھک کے رہیں گی، غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی، یہ اللہ سے حقیقی حیا ہے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، اللہ نے اس میں یہ زبان کا ایک ٹکڑا بھی رکھا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر اس سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، جسے اللہ کی حیا ہوتی ہے وہ اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو 2 باتوں کی ضمانت مجھے دے دے میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 باتوں کی ضمانت، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، یہ 2 جبڑوں کے درمیان یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ زبان، اس کی ضمانت مجھے دے دے، اس سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ اگر اللہ سے شرم ہے تو میں جھوٹ بولتے وقت سوچوں گا اس اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو جملہ میری زبان سے نکلے گا وہ لکھا جائے گا، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ سوچتا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ پہلی بات، جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، وہ اپنے سر اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔
وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ۔ دوسری بات، جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے وہ اپنے اس پیٹ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس میں حرام نہیں جائے گا۔ جسد غذی بالحرام فالنار اولی بہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو حرام پہ پلنے والا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے وہ اپنے اس پیٹ پہ، اس پہ بھی کوئی حرام کا لقمہ نہیں جانے دیتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر میں ٹریکٹر سود پہ لے کے آؤں، میں کھاد سود پہ لے کے آؤں، زمین وہ میں گہنے پہ دے کے، گروی دے کے میں اس سے سود کا فائدہ اٹھاؤں تو پھر کہوں میں تو بڑا پکا نمازی اور میں ایمان والا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بے حیا آدمی ہے، یہ سے حیا نہیں کرتا۔ حضرات، وہ اللہ نے اس لیے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، سود کو چھوڑ دو۔ اگر مومن ہو، اگر ایمان ہے تو ماننا ہوگا، سود کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر میں عربی گرامر کے حساب سے بات کروں تو یوں کہوں ان کنتم مؤمنین، یہ شرط ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے جب شرط نہیں رہتی تو مشروط نہیں رہتا، یعنی اگر سود رہے گا تو ایمان نہیں رہے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ کرنا ہوگا۔ اگلا جملہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم چھوڑنے پہ آمادہ نہیں، تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہوتا، اس کے بغیر کیا کریں، بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ وہ ٹریکٹر نکلوانے کے لیے قرضہ لیا، مکان بنانے کے لیے قرضہ لیا، دکان چلانے کے لیے قرضہ لیا، شادی کرنے کے لیے قرضہ لی، سود دیا، اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ میرے رب نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں اپنا کاروبار پیارا ہے، تمہیں اپنی دکان پیاری ہے، تم سود پہ پیسے لو، میں اللہ کہتا ہوں تم نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، میں اللہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو میرے بھائیو، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے حیا کرتا ہے، حقیقی حیا کرتا ہے، فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، وہ اپنے پیٹ کی اور جو اس پہ مشتمل ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسری بات فرمائی جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے، جو اللہ سے حقیقی حیا کرتا ہے، فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، وہ موت کو اور آزمائش کو یاد رکھتا ہے، پھر وہ یوں ہماری طرح غافل نہیں ہوتا جسے صرف دنیا کی فکر۔ ہم جنازے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں موت اس کی آئی تھی، میں نے نہیں مرنا۔ وہ ایکسیڈنٹ دیکھے، لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا دیکھا، بادشاہوں کو فقیر بنتے دیکھا، تخت والوں کو تختہ دار پہ لڑکتے دیکھا، ہم نے کہا یہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ موت کو اور اللہ کی آزمائش کو یاد رکھتا ہے۔ موت کب آ جائے پتہ نہیں، میں اللہ کی کسی پکڑ میں نہ آ جاؤں، ہمیشہ یہ سوچ رہتی ہے، یہ فکر رہتی ہے۔ جسے یہ فکر ہے اسے اللہ کی حیا ہے، جس میں یہ سوچ نہیں ہے وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَقَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا یقین رکھتا ہے، کہتے تو سارے ہیں نا جی ہمارا ایمان ہے، قیامت قائم ہونی ہے، لیکن یہ وہ جملے ہیں جو ہم زبان سے بولتے ہیں، یہاں سے نیچے نہیں جاتے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہم صرف بولتے ہیں۔ اگر یقین ہو تو عمل نظر آئے، پھر ہمارے عمل بتلائیں کہ ہاں اسے یقین ہے وہ قیامت قائم ہونی ہے۔
میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ یقین پہ ایک حدیث یاد آئی، وہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، قبیلہ غامد کی ایک عورت غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، بدکاری کر بیٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے شکایت نہیں لگائی، عدالت میں معاملہ آیا نہیں۔ یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین۔ آئی پیغمبر علیہ السلام کے پاس، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ غلطی کر بیٹھی ہوں، طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ دنیا میں سزا دے دیں، اسے یہ بھی پتا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ اگر شادی شدہ ہو کے یہ بدکاری کرتا ہے، سزا کیا ہے؟ اسے کھڑا کر کے اتنے پتھر مارو کہ پتھر لگتے لگتے وہ مر جائے، سخت ترین سزا۔ اسے پتا ہے ان جملوں کا مطلب کیا ہے جو آ کے پیغمبر کے سامنے کہہ رہی ہوں، ابھی مجھے پتھر مارے جائیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اسے پتا ہے۔ لیکن من اراد الآخرہ، وہ آخرت کا یقین ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں کیسے جاؤں گی؟ کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے منہ موڑا، دوسری طرف آ گئی، تیسری طرف، چوتھی بار بھی کہا۔ جب چوتھی بار کہا اللہ کے پیارے پیغمبر میں حاملہ ہوں، اب تو اس گناہ کا نتیجہ وہ میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے۔ کہا گناہ تو نے کیا ہے، اس بچے کا جو تیرے پیٹ میں ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ جا جب پیدا ہوگا پھر آنا۔ وہ بچے کو جنم دیا۔ من اراد الآخرہ، وہ یقین ہے نا، خوف ہے آخرت کا، شرم ہے اللہ کی۔ پھر آگے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ ہے وہ بچہ، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا اگر تجھے سزا دے دی تو اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ دودھ پلاؤ، جب دودھ یہ غذا کھانا شروع ہو جائے تو پھر لے آیا۔ پھر چلی گئی، اب کسی نے نہیں بلایا۔ 6 ماہ گزرے، چھوٹے سے بچے کو جلدی جلدی وہ کھانا کھلانا بھی سکھا دیا، 6 ماہ کے بچے کو۔ حالانکہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اپنی سزا مؤخر کر سکتی ہے نا۔ جیسے ہم ایک عدالت میں خلاف فیصلہ آتا ہے تو آگے اپیل کر دیتے ہیں، آگے اپیل، تاکہ وہ سزا لیٹ ہو جائے، اور یہ تو سزا لیٹ کر سکتی ہے، 2 سال تک اس کے پاس حق ہے۔ لیکن نہیں، من اراد الآخرہ، بات وہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرم آتی ہے۔ یہ گناہ لے کے جاؤں گی، پھر آ گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر اب تو پاک کر دیجئے۔ یہ روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا ہے، دیکھیں یہ کھا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لے جاؤ اسے، سزا دو، پتھر مارو۔ وہ پتھر مارنے شروع ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خون کے چھینٹے آ کے ان کے کپڑوں پہ گرے تو منہ سے ذرا نازیبہ کلمات نکل گئے۔ کہا خود تو ناپاک تھی، مرتے مرتے میرے کپڑے بھی ناپاک کر گئے۔ مہلن یا خالد، خالد رک جاؤ، یہ بات نہ کرو۔ لقد تابت توبۃ لو قسمت علی 70، یہ تو ایسی توبہ کر کے گئی ہے اللہ 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ من اراد الآخرہ، بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اسے یہ سزا لینے پہ کس نے آمادہ کیا ہے؟ وہ جملے بولنے پہ کس نے آمادہ کیا؟ اپنے گناہ کا اعتراف عدالت میں کرنے پہ کس نے آمادہ کیا؟ من اراد الآخرہ، یہ آخرت کا یقین ہے، اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہاں جھوٹ بول کے اپنے نام زمین لگوا لوں گا، یہاں تو کیس میں جھوٹ بول کے جھوٹا گواہ پیش کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا، یہاں تو جھوٹ بول کے دنیا میں اپنی عزت بنا لوں گا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، وہاں کیا جواب دوں گا؟ من اراد الآخرہ، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، ترک زینت الدنیا، فرمایا وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے دنیا کی ٹپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے عمل نہیں کرتا۔ من اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور اگلے جملے فرمایا فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، جس نے یہ 4 کام کر لیے اس نے حقیقی اللہ سے حیا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ سے حیا، 4 کام۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا بَعَ، اپنی زبان اور آنکھوں کی حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، موت کو، آزمائش کو یاد رکھے۔ اور ترک زینت الدنیا، پھر دنیا کی زینت، یہ دنیا کی نمود و نمائش اس کا مقصد نہ رہ جائے۔ 4 باتیں ہوں، فرمایا فمن فعل ذالک فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، جس نے یہ 4 کام کر لیے اس نے حقیقی اللہ سے حیا کی ہے۔ یہ ہے اللہ سے حیا۔ حیا کی دوسری قسم ہے الحیاء من الرسول، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا۔ اور تیسری قسم ہے، اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا اس لیے میں صرف نام ہی ذکر کر سکتا ہوں، الحیاء من الناس، لوگوں سے حیا۔ الحیاء من النفس، اپنے آپ سے حیا۔ جب حیا ہوتی ہے تو انسان ایسا عمل نہیں کرتا جس سے انسان کو ذلیل ہونا پڑے۔ اور یہ بھی ہے الحیاء من العلماء، اپنے بڑوں سے، علماء کا، ان سے حیا، ان سے شرم، ان کا احترام، ان کی تکریم، یہ حیا ہے۔ حضرات، جس میں یہ حیا آ جائے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ شرم پیدا ہو جائے، اللہ سے حیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا، لوگوں سے حیا، اپنے آپ سے حیا، علماء سے حیا، یہ پیدا ہو جائے، فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ اسے اپنے قریب کر لیں گے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جس انسان میں حیا اور شرم ہوتی ہے، اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ہمسایہ تھا جو یہ جتنے اللہ کی طرف رغبت کرنے والے تھے وہ اللہ کا اتنا ہی بڑا دشمن تھا۔ تو ایک بار امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے درس میں اپنے گھر میں طلباء موجود ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ بھی مجلس میں آ گیا۔ جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو ایسا بندہ جب مجلس میں آتا ہے تو ذرا گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ اس کا کیا کام ہے، جس کو کبھی نماز کی توفیق نہیں، اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں، یہ حدیث کی مجلس میں یہ کیا کرنے آیا؟ تو کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے چہرے پہ وہ ناگواری دیکھ لی ہے، لیکن پہلے میری بھی سن لیں، آیا کیوں ہوں؟ کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ رات سویا ہوا تھا، خواب میں جناب محمد الرسول اللہ کی ملاقات ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پہ ہیں، لوگ نیچے بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، جا کے کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ دعا کرتے ہیں، وہ دعا کروا کے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے سارے اٹھ گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھئی تو کیوں نہیں آتا؟ تو دعا کا کیوں نہیں کہتا؟ کہا آقا شرم آتی ہے، کس منہ سے کہوں کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ وہ میں نے جو کبھی نہ نماز پڑھی نہ دین پہ عمل کیا، آپ کی ایک بھی نہیں مانی، اب کیسے کہہ دوں کہ میرے لیے دعا کر دیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ شرم موجود ہے نا، جب یہ شرم ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے،
اب صبح ہوئی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، اپنی توبہ کا اعلان کرنے کے لیے آیا۔ جب اللہ سے حیا ہوتی ہے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اپنے قریب کر لیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، یہ دلیل ہوگی کہ تیرے دل میں ایمان موجود ہے۔ میں نے حدیث پیش کی، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فرمایا حیا اور ایمان اکٹھے ہیں۔ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ یہ تیرے ایمان کی دلیل ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، بلکہ الحیاء کلہ من الایمان، حیا تو سارا کا سارا ایمان ہے۔ حضرات، اگر حیا ہو تو تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی درست ہو جاتا ہے، اس کے بندوں کے ساتھ بھی درست ہو جاتا ہے۔ حیا ہو، بندوں کے ساتھ بھی تعلق درست ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہن پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی، پتہ چلا تو مدینہ سے چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، زبیر یہ کوئی عورت آ رہی ہے تو اس کو روکو، آئے گی یوں شہداء کو دیکھے گی، ممکن ہے اس کا بیٹا بھائی کوئی شہید ہوا ہو، اس کا کٹا ہوا جسم دیکھے گی، صبر نہیں کر سکے گی، روئے گی، پیٹے گی، بین کرے گی، اس لیے اس کو روک دو، یہاں نہ آنے دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے روکنے کے لیے، دیکھا وہ تو والدہ ہے، ماں ہے، روکنا چاہا، حضرت صفیہ نے دھکا دیا، آگے بڑھی، کہا امی جان میں اپنی طرف سے نہیں، پیغمبر کے حکم سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹا مجھے پتا ہے آقا کیوں روک رہے ہیں، میں رونے کے لیے نہیں آئی، مجھے پتا ہے میرا بھائی شہید ہو گیا، یہ 2 چادریں لے کے آئی ہوں تاکہ میرے بھائی کو ان میں کفن دیا جائے۔ اب دیکھیں جب حیا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے درست ہوتے ہیں۔ یہ 2 چادریں مدینہ سے آئی ہیں، بہن لے کے آئی ہے اپنے بھائی کو کفن دینے کے لیے۔ جب دفنانے کی کفن دینے کی باری آئی تو دیکھا ساتھ ایک انصاری بھی لیٹا ہوا ہے، وہ بھی شہید ہے، اور اس کو کفن دینے کے لیے بھی چادر کوئی نہیں۔ اب حیا آئی، میرے بھائی کو 2 چادروں میں اور اس کو ایک بھی میسر نہ ہو، نہیں، ایک چادر اس کو دے دی جائے، ایک میرے بھائی کو دے دی جائے۔ حیا آئی، اب چادریں کھولی، دیکھا ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، پھر مسئلہ بن گیا، اب چھوٹی کس کو دیں، بڑی کس کو دیں؟ پھر حیا آئی، وہ بڑی اپنے بھائی کو اس لیے دوں کہ میرا بھائی ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ کہا نہیں، قرآن دادی کی جائے، جس کے حصے میں بڑی آئے گی اس کو بڑی میں کفن دیا جائے گا، جس کے حصے میں چھوٹی آئے گی اس کو چھوٹی میں کفن دیا جائے گا۔ جب حیا ہو تو پھر اللہ سے بھی تعلق درست ہو جاتے ہیں، اس کے بندوں سے بھی تعلق درست ہو جاتے ہیں۔ حضرات، حیا کا فائدہ کیا ہے؟ اگر حیا آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایسے بندے کو، حیا کرنے والے کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزت۔ وہ حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ، دونوں تابعی ہیں اور بڑے نیک۔
ایسے نوجوان ایسے خوبصورت کہ جن کی خوبصورتی کا ایک شہرہ ہے. ایک عورت نے شیطان غالب آیا. اس عورت کا نام ہے ابوا. شیطان اس پہ غالب آیا. وہ جس حجرے میں رہ کے یہ اللہ اللہ کرتے ہیں آ کے اس حجرے میں داخل ہو گئی. حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ کمرے میں داخل ہوئے, دیکھا ایک عورت ہے, اس نے گناہ کی دعوت دی. جب اصرار کیا تو حضرت عطا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا میرا دین میرے ایمان کو بگاڑنے کے لیے آئی. اتنا روئے, ایسے گریہ داری کی, اس کا اثر اس عورت پہ جو گناہ کے لیے آئی تھی, گناہ کی دعوت دینے کے لیے آئی تھی, اس پہ بھی ہوا. وہ بھی رونا شروع ہو گئی. دوسرا بھائی حضرت سلیمان بعد میں وہ آئے, دیکھا بھائی بھی رو رہا ہے, ایک عورت بھی رو رہی ہے. اب یہ جرت نہیں ہے, بھائی سے حیا آتی ہے, پوچھوں کیوں رو رہے ہو, رونا شروع ہو گئے. اللہ نے اس عورت کو توبہ کی توفیق دی. یہاں سے نکلے, مصر کا سفر کر رہے, رات سوئے ہوئے ہیں, اچانک اٹھے, رونا شروع ہو گئے. بھائی سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ دیکھا کہ بھائی آدھی رات کا وقت ہے, رو رہا ہے. وہ بھائی کیا ہوا؟ کہا بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن اب تم نے سوال کیا ہے تو سنو. ابھی خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے کہا جناب یوسف علیہ السلام کو مجھے تعجب ہے, حیرانگی ہے, آپ نے کیسے اس عورت کے فتنے کو جس نے دروازے بند کر کے گناہ کی دعوت دی تھی, آپ نے پھر بھی اس کو ٹھکرا دیا. آپ نے پھر بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے. کہا اس پہ نہیں, مجھے تعجب اس پہ ہوتا ہے جو ابوا نامی عورت کے سامنے رونے کا انداز تو نے اپنایا تھا. حضرات, اگر حیا آ جائے اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیتے ہیں. وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کے ایک شاگرد, اس وقت مدرسوں میں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بچے تعلیم حاصل کرتے, دین سیکھتے, لیکن کھانا کھانے کا انتظام مدرسے میں نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ اصحاب خیر کہہ دیتے کہ بھی 2 بچوں کا کھانا میں کھلاؤں گا, 4 کا میں کھلاؤں گا. وہ بچے ان کے گھروں میں جا کے کھانا کھاتے آتے. تو ایک طالب علم دین سیکھنے والا ایک گھر میں کھانا, اس کی باری مقرر ہے, کھانا کھانے کے لیے گیا. گھر میں بڑے افراد نہیں ہیں, ایک نوجوان عورت ہے. شیطان غالب آیا, گناہ کی دعوت دی. کہنے لگی اگر انکار کرو گے تو میں شور ڈال دوں گی, اس نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے. اور لوگوں نے ماننی تو میری بات ہی ہے, تیری کون سنے گا. جب دیکھا کہ کوئی رستہ نہیں, کہا اچھا ایسا کرو, مجھے ذرا قضاء حاجت سے فارغ ہونے دو. جو اس دور میں لیٹرین گھر میں انتظام تھا وہ بداخل ہوا, اپنا پخانا, اپنی گندگی کی, اس کو اپنے جسم سے مل کے جسم پہ وہ باہر آ گئے. جب اس عورت نے دیکھا تو نفرت ہوئی, ایسا گندا, ساری گندگی ملی ہوئی ہے, لیکن ایسا کیا کیوں؟ اللہ سے شرم آتی ہے. یہ گناہ کروں پھر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں, اللہ سے شرم آتی ہے. دیکھا نفرت سے, کہا دفع ہو جا. سردیوں کا موسم ہے اور اس بیچارے کے پاس پہننے کے لیے بھی وہی ایک لباس ہے, ایک سوٹ ہے اور کپڑے بھی کوئی نہیں. جا کے اس کو دھویا, ٹھنڈے پانی سے نہائے, وہ گیلا لباس پہن لیا, سردی کا اثر ہوا, بیمار ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. جب دفنانے کے لیے لوگ گئے, قبر کھودی گئی, اس کو قبر میں اتارا گیا, اتنی خوشبو آئی جو کئی میل تک پھیل گئی. لوگ آئے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس, حضرت بتلائیے اس کا عمل کیا ہے. اس بچے نے کیا ایسا عمل کیا کہ اللہ نے دنیا میں یہ عزت دے دی
گویا کہ اپنے انعامات کی جھلک دنیا والوں کو دکھا دی جو میں نے اپنے بندے کو انعام دیا ہے. کہا اور کچھ نہیں، بس اللہ کی شرم کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیا تھا. حضرات، جب حیا آ جائے تو پھر اللہ دنیا میں عزت دے دیتے ہیں. حیا آ جائے تو فائدہ یہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ فی یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 بندے اللہ جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت کی طرف سے گناہ کی دعوت ملتی ہے، یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ کا ڈر ہے، میں یہ گناہ کروں. اللہ سے خوف اور اس سے شرم کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. حضرات، اگر یہ حیا باقی نہ رہی تو پہلا نقصان یہ ہوگا ایمان نہیں رہے گا. حیا ہے تو ایمان ہے اور حیا نہیں تو ایمان نہیں. دوسرا نقصان یہ ہوگا اگر حیا کو چھوڑ دے گا پھر تیرے اور برائی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب حیا نہیں ہے پھر جو مرضی کرتا پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اگر حیا نہیں ہے تو یہ بات سن لے، اگر تو آج بے حیائی کرے گا اپنی آنکھ سے، یہ قرض ہے جو تیری اولاد اتارے گی، جو تیرے گھر والے اتاریں گے. جو تو بے حیائی کرے گا تو یہ قرض ہے جو لے گا تو، تیرے گھر والے اس کو اتاریں گے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. اللہ کا وہ اصول الجزاء من جنس العمل، اس کی وضاحت کروں. یہ قرض ہے، اور اگر بے حیائی کرے گا اللہ کا یہ اعلان ہے میں ایسے شخص کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں. نوجوانوں، جب یہ موبائل استعمال کرتے ہو تو قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے رکھا کرو. یہ موبائل پہ جو کچھ شیئر کرتے ہو وہ گندی ویڈیوز اور گندی تصویریں، وہ گندے میسج جب لوگوں کو بھیجتے ہو تو قرآن کی یہ آیت یاد کیا کرو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ میسج کے ذریعے ہو، وہ ویڈیو کے ذریعے ہو، وہ پیغام کے ذریعے ہو، وہ موبائل کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، رب کا اعلان ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرات، اگر یہ حیا نہیں رہے گی تیرے اعمال بھی نہیں رہیں گے، اعمال بھی نہیں رہیں گے. وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑ جتنے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال، اللہ سب کو ضائع کر دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ جب یہ لوگ خلوت میں ہوتے تھے، الگ ہوتے تھے، پھر اللہ کی شرم نہیں کرتے تھے، اللہ کی حرمتوں کا ارتکاب کرتے تھے. یہ تو بستر میں چھپ کے اگر موبائل کا غلط استعمال کرے گا یہ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے، اس رب سے نہیں چھپ سکتا. یہ بند کمرے میں جو گناہ کرے گا دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے. لا یخفی خائنہ، وہ اس اللہ سے خافیہ، کوئی چھپنے والی چیز اس اللہ سے نہیں چھپ سکتی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو تیرے دل میں خیال آتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ حیا، اللہ سے شرم کرنا، اللہ سے شرم کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دینا،
اگر یہ حیا آ جائے ایمان آئے گا، حیا نہیں رہے گا ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔